بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویور اور پیارے سامعین، دل کے عطا گہریوں سے میرا سلام قبول فرما اور سٹوری کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ آخر تک رہیے۔ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھلا دیا اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر بار سب ختم ہو گیا، اور وہ شخص چلتی ہوئی موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا کہ اب پلے تو بچا کچھ نہیں، تو انتظار ہی کر سکتا ہوں، اللہ سنبھالے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کے پیٹھوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کوئی بادشاہ جا رہے ہیں۔ ایک شخص کی دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ 7 گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا اور سوچا، اے میرے بادشاہ، کوئی شکوہ نہیں تجھ سے، مگر ان غلاموں کی ٹھاٹھ دیکھ لے اور اپنے غلام کی حالت دیکھ لے۔ اتنی بات سوچ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور بنا کچھ بولے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام وہی گھوڑے تھے۔ وہ شخص دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دڑ گھوڑے کے پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا، میں نہیں جانتا کہ کون ہو تم، لیکن یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے خواب میں بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا فرمایا ہے کہ ایسے کہنا، بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے، پھر خدا کی طرف دیکھ کر کچھ سوچے۔ حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے، اس دن شہنشاہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ معزز اور پیارے سامعین، آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ میں ضرور لکھیں اور میرے چینل کو اللہ کے لیے سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم۔